الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة العيد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر ہم نے ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچا لیا تو میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہے. اور اگر ہم ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی ہم نے مول لے لی تو میری اور آپ کی زندگی بے فائدہ اور بے معنی زندگی ہے. اس لیے ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہونا چاہیے. ہر وقت ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کس چیز سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کس چیز سے ہوتی ہے. اس لیے کہ زندگی کا جو بھی لمحہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے بغیر گزرے گا وہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کی ناراضگی والا لمحہ ہوگا. اور اللہ رب العزت کی رضامندی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا راستہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکام کی پیروی، یہی انہی راستے سے اور اسی واسطے سے اللہ رب العزت کو راضی کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کی اطاعت کے بغیر اللہ رب العزت کی رضامندی ناممکن ہے. کہ کوئی شخص پوری زندگی اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر گزار لے اور امید یہ رکھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، وہ اس کی حماقت ہے اور اس کی نادانی ہے. اللہ رب العزت کو اگر راضی کرنا ہے اس کا واحد راستہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. جب ہماری زندگی اللہ کے احکامات والی ہوگی تب اللہ ہم سے راضی ہوگا. تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہر وقت یہ لحاظ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اگر اللہ رب العزت ناراض ہو گئے تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بڑے ہی خسارے کا اور بڑے ہی نقصان کا سودا. چونکہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کی انتھک کوشش کر لیں، لیکن
ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ہمارا نفس اور شیطان ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کے احکام سے دور دھکیلتا رہتا ہے، اس لیے کہ نفس کو پتا ہے اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑا تو سب سے زیادہ بوجھ اپنے نفس پر پڑے گا، کہ نفس کی منچاہی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا اور وہ اپنے نفس پر بہت بھاری ہے۔ اس لیے نفس یہ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کے احکامات سے دور کرتا جاتا ہے اور انسان کو ہر وقت جو ہے برائیوں کی طرف راغب اور مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں، جو مسنون دعائیں سکھلائی ہے، اس میں ایک جملہ ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر پلک جھپکنے کے برابر کے وقت میں بھی انسان اگر اپنے نفس کے تابع ہو جائے گا وہ نفس اسے جو ہے برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ تو چونکہ ہمارے ساتھ نفس اور شیطان بھی لگے ہوئے ہیں جو ہمیں ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ کہیں پھسل جائے، کہیں نفس اور شیطان کا شکار ہو جائے اور اپنے ذمے جو ہے اپنے ذمے گناہوں کا بوجھ لاد لے۔ ایسے شخص کے لیے یہ دنیا کا معاملہ، اگر دنیا کے معاملے کو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں مجرم قرار دے دیا گیا، پولیس کے رجسٹر میں ایک مرتبہ درج ہو گیا کہ اس جرم میں سے یہ مجرم ہے، اب ہمیشہ جو ہے وہ آپ کا چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں یہ معاملہ نہیں، کہ اللہ رب العزت کے یہاں تو معاملہ رحم اور کرم کا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو کہ جو بندے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود وہ نفس اور شیطان کے ورگلانے میں آ کر اور نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگو، میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پیش کی، اس میں اللہ رب العزت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اعلان فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جنہوں نے گناہوں کے ذریعہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایسے تو اللہ رب العزت نے موت تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ بندہ جب بھی اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات رحیمی پر قربان جائیے کہ اللہ رب العزت سال میں بہت سے اوقات ایسے عطا فرماتے ہیں، بہت سی گھڑیاں ایسی عطا فرماتے ہیں، بہت سی راتیں ایسی عطا فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں اگر بندہ تھوڑی سی محنت کر لے، اللہ کے سامنے تھوڑی دیر آہوزاری کر لے، اللہ کی رحمت خاصہ ان ایام میں، ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت پر اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے رحیم اور کتنے کریم۔ ایک حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں
اللہ رب العزت کے سامنے دو شخصوں کی پیشی ہوگی اور جب ان کا حساب لیا جائے گا تو ان کے نامے اعمال جو ہے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوگا کہ جاؤ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم پاتے ہی حدیث پاک میں آیا کہ ان دو شخصوں میں سے ایک شخص بڑی تیزی سے بھاگ کر جانے لگے گا اور ایک شخص آہستہ چلے گا اور مڑ کر جو ہے پیچھے دیکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان دونوں بندوں کو واپس بلائیں گے اور پوچھیں گے، جو تیزی سے بھاگا اس بندے سے پوچھیں گے کہ بندے بتا تو جہنم میں جانے کے لیے اتنی تیزی سے بھاگا؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ دراصل بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں تو اللہ کا کوئی حکم نہیں مانا، لاؤ آج اللہ کا حکم آیا کہ جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے میں تیزی سے بھاگ کر جو ہے آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت دوسرے بندے کو پوچھیں گے کہ تو بتا تو کیوں آہستہ اور پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا؟ وہ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ کی ذات بڑی رحیم ہے، آپ کی رحمت کی امید پر جو ہے میں پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں آپ کو رحم آ جائے اور آپ مجھے واپس بلا لیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان دونوں بندے سے اتنے خوش ہوں گے کہ میرے بندے کو میری رحمت کی اتنی امید ہے، ان دونوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اسی بات کو کہا کہ رحمت حق بہانمی جویت کہ رحمت حق تو اللہ کی رحمت کو معاف کرنے کے لیے صرف بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا عمل بھی اگر اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی لیے کتابوں میں آیا کہ ہم کسی گناہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑ دیں اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ اختیار کر لے۔ ممکن ہے کہ جس نیکی کو تم نے چھوٹا سمجھ کر چھوڑا ہے وہی چھوٹی سی نیکی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور جس گناہ کو تم نے چھوٹا سمجھ کر لیا ہے ممکن ہے کہ وہی چھوٹا سا گناہ تمہاری گرفت اور پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی بڑی رحیم اور بڑی کریم ذات ہے۔ وہ ذات وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو ایسے مواقع عطا فرماتی ہے کہ جن موقعوں کی قدر کر کے بندہ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو اللہ رب العزت سے دوری ہوئی ہے، اس لیے کہ جیسے نیکی کی صفت ہے کہ نیکی تمہیں اللہ کا قرب عطا فرماتی ہے، ایسے ہی گناہ کا یہ اثر ہے کہ وہ تمہیں اللہ سے دوری کر دے، تمہارے اندر اللہ سے دوری پیدا کر دے۔ تو اگر کسی بندے کے اندر گناہوں کے ذریعہ اگر اللہ سے دوری پیدا ہوئی ہے تو اللہ رب العزت ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ بندے ان موقعوں کی قدر کر کے ان گھڑیوں کی قدر کر لے تو اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب اور اپنا مقرر بنا لیتے ہیں۔ سال میں ایسے بہت سے موقع اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی مواقع میں سے، ایسے ہی موقعوں میں سے ایک رات، جو رات اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آج عطا فرمائی ہے، وہ رات بھی ہے جس رات کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جسے جو ہے لیلۃ من نصف شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ رات آج اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اتفاق کی بات دیکھیے کہ آج کی رات، جو رات اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ ایک ایسا اتفاق ہے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت نے دو فضیلتوں کو جمع کر دیا ہے۔ سال میں بہت کم موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ دونوں فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے، کہ پہلی فضیلت آج کی رات کی کہ آج کی رات شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، کہ جمعہ کی رات میں
جمعہ کی رات کی احادیث میں مستقل فضیلت آئی ہے، جمعہ کی رات کے مستقل فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جمعہ کی رات میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے، ان 5 راتوں میں ایک رات جمعہ کی رات بھی ہے۔ جمعہ کی رات کی فضیلت آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں اگر کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں انتقال کرنے والے شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اور آگے حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جمعہ کی رات کی فضیلت ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو تذکرہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا اور اس کے بعد انہیں فروخت کر دیا، بیچ دیا انہیں، اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس غلطی کو، ہماری اس کوتاہی کو، ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ قرآن کریم میں آیا، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، کہ ہاں میں تمہارے رب سے تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ الفاظ نہیں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے مغفرت کی دعا کا جو وعدہ فرمایا، وہ دراصل انہوں نے شب جمعہ کا وعدہ فرمایا کہ میں جمعہ کی رات جب آئے گی تب جو ہے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو ایک فضیلت تو آج جو رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ تو یہ ہے کہ آج شب جمعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج شب برات کہ 15 شعبان کی رات کہ جسے اللہ رب العزت نے بہت سے فضائل اور بہت سے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اس رات کے متعلق میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آپ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا، ہے کوئی پریشانیوں سے چھٹکارا مانگنے والا، اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے، اور جو بندے اللہ کی اس آواز پر، اس اللہ کی جانب دی ہوئی آواز پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں اور ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت ایک اور حدیث میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام رات میں حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے
آپ نے کپڑے تبدیل کیے، رات کے کپڑے پہنے اور آپ آرام کے لیے لیٹے۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ آپ اپنا بستر چھوڑ کر کھڑے ہوئے، آپ نے واپس کپڑے تبدیل کیے اور حجرے سے باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے تشویش ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتی ہوئی نکلی تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں ہیں، مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے حجرے مبارکہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ بھی تیزی سے واپس آئی، ان کی سانس پھول رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے بتلایا کہ آپ نکلے، مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے نکل پڑی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، دراصل میں بستر پر لیٹا تب میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے بتلایا کہ آج کی رات، یہ 15 شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے کہ جس کے پاس بہت ساری کثیر تعداد میں بکریاں تھیں، تو فرمایا کہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان میں ہر بکری کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ گنہگاروں کو آج کی رات میں اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں اور جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ میں اپنے قبرستان میں مردوں کے لیے اور مرحومین کے لیے جو ہے دعا کے لیے گیا تھا، کہ اس حدیث سے بھی اس رات کی فضیلت ثابت ہوئی کہ اس رات میں اللہ رب العزت اس کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نجات اور جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ متبرک رات، یہ بابرکت رات، جس میں دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس رات کی قدردانی کرنے والے بنے۔ رات کی قدردانی کیا ہے؟ قدردانی یہ ہے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کیسی عبادت، کون سی عبادت، کون سا ذکر، اس کا ہمیں شریعت نے پابند نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی حدیث میں ہمیں کسی عمل کا اس رات میں پابند نہیں بنایا، بلکہ ہمیں اختیار ہے کہ ہمارا جس عبادت میں جی لگے، جس عبادت میں ہمارا دل لگے وہ عبادت کرے۔ اگر تسبیح پڑھنے میں دل لگے تسبیح پڑھیں، قرآن پاک پڑھنے میں اگر دل لگے وہ پڑھے، نماز پڑھنے میں دل لگے وہ پڑھے، وہ کرے، دعاؤں کا کے اندر دل لگے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس رات میں ہمیں بیدار رہنا ہے، اس رات کی قدردانی کرنی ہے، تو جتنی دیر ہمیں بیدار رہنا ہے اس کے کچھ حصے کر لیں۔ کچھ وقت میں جو ہے اللہ کا ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، کچھ وقت میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کچھ وقت میں درود پاک پڑھ لیں، کچھ وقت میں نوافل پڑھ لیں، اور نوافل بھی جتنی پڑھنی ہو اور جو صورتیں پڑھنی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی متعین نہیں کہ اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھو، اس میں پہلی صورت میں یہ پڑھو، کسی بھی حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں اس رات کی قدردانی کرنی ہے، اور یہ رات بالخصوص اللہ سے مغفرت مانگنے کی رات ہے، کہ ہم اپنے لیے بھی مغفرت مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے زندوں کے لیے اور اپنے مردوں کے لیے اللہ کے پاس مغفرت مانگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سے کچھ وقت پہلے شعبان، 15ویں شعبان کی رات، اور اتنی فضیلت والی رات اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے،
اس کی حکمت یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان اس حال میں پائے، میرے بندے کو رمضان اس حال میں ملے کہ میرا بندہ اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کر چکا ہو، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر وہ رمضان میں داخل ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان سے پہلے یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس رات کو اللہ رب العزت کی مغفرت کے ساتھ خاص نسبت ہے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، اور بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے کہ وہ آج جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ان کے احسانات کی طرح آج ہم جی رہے ہیں، اور آج وہ اپنی اپنی قبروں میں جب پہنچ چکے ہیں اور وہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں، انہیں آج کی رات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس لیے کہ جب بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو بڑا رحم آتا ہے۔ کتابوں میں بلکہ حدیث غالباً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی قبر سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کشف ہوا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے گزرے، کچھ وقت کے بعد دوبارہ اس قبر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ اس قبر کے اوپر جسے پہلے دیکھا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے صاحب قبر کو، اس قبر پر آج تو رحمت کے فرشتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ رب یہ کیا معاملہ؟ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آئی کہ دراصل یہ بندہ جب سے مرا ہے تب سے اسے عذاب ہو رہا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تب اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی نے بچہ جنا، وہ بچہ اور اس کی تربیت کی، آج وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے، اس کی ماں نے جو ہے اسے مکتب میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، استاد نے اس بچے کو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے اس بات سے حیا آئی، اس لیے میں نے اس پر سے جو ہے عذاب ہٹا دیا۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمارے ماں باپ کے ہم پر بڑے احسان ہیں، ہمارے اتنے احسانات ہیں کہ جس کی کوئی گنتی نہیں۔ جن کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، اللہ انہیں درازی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو ان کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات اتنی مبارک رات ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی نحوست سے ان گنہگاروں کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تمام احادیث کو ملائیں تو 8 یا 9 گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے کرنے والے کی آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں ایک تو شرک کرنے والا ہے، ایک جو ہے کینہ رکھنے والا ہے، ایک قطع رحمی کرنے والا ہے، ایک پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، ایک شراب کا عادی ہے، ایک ناحق قتل کرنے والا ہے، اور ایک ماں باپ کا نافرمان ہے۔ کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس شخص کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم سے ایسا کوئی گناہ ہوتا ہے، ہم ایسے کسی گناہ میں ملوث ہیں، تو سچے دل سے آج کی رات اللہ کے پاس ان گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور پختہ ارادہ کریں۔ اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ میں مبتلا ہیں اور ماں باپ زندہ ہیں اور حیات ہیں، ان کے جا کر پیر پکڑ لیں اور ان سے معافی مانگ لیں، ورنہ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی اتنا بڑا گناہ ہے، کتابوں میں آتا ہے اس کا عذاب کل قیامت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن
ماں باپ کا نافرمان جب تک اس کی سزا، اس نافرمانی کی سزا اس دنیا میں نہیں بھگت لے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہم ان تمام گناہوں سے پاک ہوں، لیکن اگر پھر بھی شیطان کے اور نفس کے ورگلانے سے اگر ایسا کوئی گناہ ہم سے ہوا ہو، ہم آج کی رات اللہ کے پاس معافی مانگ لیں۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہے ہماری طرف، تھوڑی سی محنت پر اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ نہ معلوم اگلے سال کی رات ہمارے مقدر میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو گزشتہ اس رات میں ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے نفع کے خاطر ہم بہت سی محنتیں کرتے ہیں، بہت سی مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو آج کی رات بڑا نفع کمانے کی رات ہے۔ آج کی رات کی قدردانی کریں، اگر نیکی میں گزر سکے تو گزاریں، لیکن اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ اس رات ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ جن راتوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ کر ملتا ہے، جن راتوں کی فضیلت ہوتی ہے، ان راتوں میں گناہوں کا عذاب اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، جتنا دل کرے، جتنا طبیعت کو لگے اتنی اللہ کی عبادت کر لے، پھر جا کر سو جائیں۔ تہجد کی اگر اللہ توفیق دے، بڑی نماز ہے یہ تہجد کی، اس کو پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے حفاظت فرمائے، اور ہماری مانگی ہوئی اور ہم جو کچھ بھی اللہ کے پاس مانگے اور جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب